بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے القاب میں سے ایک مشہور ترین لقب کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا وہ ہے امیر المؤمنین۔ لیکن ہمارے برادران اہل سنت اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم اسلام میں جو دوسرے حاکم تھے اور بقول ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دوسرے سیاسی خلیفہ یعنی جناب عمر، ان کے لیے اس لقب کو مشہور کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اور اسی طرح سے فاروق اعظم یہ وہ القاب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور بلا شک جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحکم خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرمایا۔ لیکن بعد میں آنے والے زمانے میں صدیق اکبر لقب جناب ابو بکر کو دے دیا گیا اور فاروق یا فاروق اعظم جناب عمر کو دے دیا گیا، جبکہ یہ دونوں القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو عطا فرمائے، ان دو حضرات کو عطا نہیں فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے۔ کسی بھی دین اور مذہب کے ماننے والے کو دین اور مذہب کی بنیاد پر اس کے جان مال عزت آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، چاہے کوئی ایتھیسٹ بھی کیوں نہ ہو، اس سے علمی گفتگو کرنی چاہیے۔ اب کیونکہ اہل بیت پر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ اب اہل بیت کے چاہنے والوں پر جاری رکھا گیا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب سوال ہوں یا اعتراضات ہوں تو ان کے ہم جواب دیں۔ تو ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ امیر المؤمنین جو جناب عمر کو کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب نہیں دیا ہے، بلکہ یہ لقب مغیرہ بن شعبہ نے دیا ہے، اور اس چیز کو جناب عمر نے پسند فرمایا اور وہ خود بھی اپنے لیے اس کو لکھتے تھے۔ بس اصل گفتگو یہ ہے کہ امیر المؤمنین مولا امیر المؤمنین کو کہا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب انہیں عطا فرمایا ہے، یا جناب عمر کو کہا جائے جبکہ یہ لقب لوگوں نے ان کو دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ہماری ویڈیو کا آپ کو لنک مل جائے گا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدیق اکبر اور فاروق یہ القاب مولا امیر المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، جبکہ ان دو حضرات کو یہ القاب لوگوں نے دیے، خصوصاً فاروق جو لقب خلیفہ دوم کو یا جناب عمر کو دیا، خلیفہ دوم سیاسی کو، وہ اہل کتاب نے، یروشلم نے یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے دیا۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب کا حوالہ ہے بحر الزخار المعروف بمسند البزار، جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 342، حدیث نمبر ہے 3898، عن ابی ذر عن النبی انہ قال لعلی بن ابی طالب انت اول من آمن بی وانت اول من یصافحنی یوم القیامہ وانت الصدیق الاکبر وانت الفاروق، تفرق اور بعض جگہ ہے تفرق بین الحق والباطل وانت یاسوب المؤمنین والمال یاسوب الکفار، کہ جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مولا امیر المؤمنین کے لیے انت اول من آمن بی، کہ تم وہ ہو کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، یعنی مسلمان تم پہلے بھی تھے لیکن میری نبوت کا سب سے پہلے تم نے اقرار کیا۔
मुसलमान थे यानी दीन हनीफ, दीन हजरत इब्राहिम पे थे, और तुम ही सबसे पहले यौम क़यामत में मुझसे मुसाफहा करोगे, और तुम ही सिद्दीक अकबर हो, और तुम ही फारूक हो, और तुम्हारे ही जरिए से हक और बातिल में तमीज होगी या होती है, और तुम मोमिनीन की पनाहगाह हो, और जबकि माल कुफार की पनाहगाह या मददगार है। तो यहां पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि दूसरी और अहादीस में भी मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन, कि तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता मगर यह कि वो मोमिन होगा, और कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता मगर यह कि मुनाफ़िक़ होगा, और बुग़्ज़ दिल की चीज है। अब अगर कोई गालियां दे और तलवार खींचे और मौला अमीरुल मोमिनीन से जंगें करे तो क़तन वो मुनाफ़िक़ है। तो यहां तो उस साबका लेक्चर की जानिब हमने तवज्जो दिलाई कि ये जो जुल्म है मौला अमीरुल मोमिनीन पर कि उनके अलक़ाब दूसरे को दिए जा रहे हैं, तो एक रिवायत हमने उसकी भी आपके सामने रख दी। और अब आपके सामने है तारीख़ मदीनतुद दमिश्क, और जिल्द नंबर है 42 और सफ़ा नंबर है 302। और लगातार यहां पर रिवायात हैं कि जिन्हें हम तफसील से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बताते चलें कि मेराज में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही फरमाई और मौला अमीरुल मोमिनीन के 3 फजाइल बताए इस रिवायत में। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में, और वो क्या है? अन्नहु सैयदुल मुस्लिमीन, के अली इब्न अबी तालिब जो हैं तमाम मुसलमानों के सरदार हैं, व वलीयुल मुत्तकीन, और मुत्तकीन के सरपरस्त हैं और कायद हैं, वक़ायद गुर्रुल मुहज्जलीन, और सफेद चेहरे वालों के कायद हैं। फिर उसके बाद अगली रिवायत में यही वाला मौजू है बेअन्नहु सैयदुल मुस्लिमीन व इमामुल मुत्तकीन। ये जो हम अजान में भी कहते हैं इमामुल मुत्तकीन, तो ये कोई बिदअत नहीं है बल्कि कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर ये कि सफेद चेहरे वालों के और नूरानी चेहरे वालों के सैयद उस सालार। आखिर में रिवायत आएगी कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन कहा गया है। और फिर वही मौजू है कि सैयदुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन और कायद गुर्रुल मुहज्जलीन। फिर ये रिवायत है कि सैयदुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन, कायदुल गुर्रुल मुहज्जलीन। और आखिर में असल वो रिवायत है कि जो हम दिखाना चाहते हैं, और ये जनाब अनस से नकल हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अनस अव्वलु मन यदखुलु मिन हावल बाब अमीरुल मोमिनीन, जो इस दरवाजे से सबसे पहले दाखिल हो वो मोमिनीन का अमीर है। वक़ायद गुर्रुल मुहज्जलीन व सैयदुल मोमिनीन, और सफेद और नूरानी चेहरे वालों, नूरानी पेशानी वालों का कायद और रहबर है, और सैयदुल मोमिनीन। बस ये 2 अलकाब अमीरुल मोमिनीन और सैयदुल मोमिनीन, और पहले वाली रिवायात में सैयदुल मुस्लिमीन और इमामुल मुत्तकीन और वलीयुल मुत्तकीन, ये वो अलकाब हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। और बिला शक जो आपने फरमाया वो बेहुक्म खुदावंद तबारक व तआला है, लेकिन जिस तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुकूक को पामाल किया गया और बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तमाम घर वालों को जुल्म का निशाना बनाया गया, तो इसी तरह से उनके अलकाब और बहुत सारी चीजों पर भी जुल्म को रवा रखा गया। फिर एक रिवायत है, और यहां पर भी आपने फरमाया मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए हाजा सैयदुल मुस्लिमीन। अभी रिवायत इस तरह से है कि अक़बल अली इब्न अबी तालिब यौमन, कि अली इब्न अबी तालिब आए एक दिन, फ़क़ाल लहू, उनके लिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाज़ा सैयदुल मुस्लिमीन। फ़क़ुल्तु, अभी रिवायत जनाब आयशा से है, अलस्ता सैयदुल मुस्लिमीन या रसूल अल्लाह, क्या आप सैयदुल मुस्लिमीन नहीं हैं? फ़क़ाल अना ख़ातमुन नबिय्यीन व रसूल रब्बिल आलमीन, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूं और रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। अब जाहिर है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़यान की निस्बत दी जाए, उनके कौल को हजर और हिज़यान और बकवास कहा जाए,
اور جو ترجمہ آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 4 باب نمبر 176 حدیث نمبر 3053 اور پیج نمبر 436، اور یہاں پر واضح ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم و دوات مانگا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم و دوات لا دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس پہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں۔ اب یہ لفظ برانا اردو میں ہے بالکل ویسے جیسے بڑبڑانا، بکواس کرنا۔ اب آپ تصور کریں کہ توہین رسالت، توہین صحابہ کا شور مچایا جاتا ہے، اور کتب اہل سنت خصوصاً صحیح ستہ، اس میں صحیح بخاری توہین رسالت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ اگر کوئی یہ لفظ برانا کوئی ہندو یا مسیحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر لے تو پورے پاکستان میں آگ لگ جائے گی کہ توہین رسالت کر لی، لیکن کہا جائے گا کہ یہ توہین رسالت در حقیقت اگر کوئی کرے گا تو وہ سیکھے گا صحیح بخاری کے اس ترجمے سے۔ اب یہ کس نے کہا؟ تو بلا شک یہ قول جناب عمر کا تھا، اور اس موضوع پہ تفصیل سے ڈسکشن ہے، اور یہاں پر بھی آ رہا ہے بعضوں نے کہا کہ یہ کلام حضرت عمر نے کہا۔ خیر، تو اصل موضوع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حجر و ہذیان و بکواس کہا جائے، برانہ کہا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ مولا امیر المومنین کو لقب دیں تو کون اس کو سیریس لے گا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ مدینہ المنورہ، اور اس کے مؤلف جو ہیں ابن شبہ، اور ان کی ولادت ہوئی ہے 173 میں اور وفات ہوئی ہے 262 ہجری میں، اور جلد نمبر 1۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی یہ چیز کنفرم تھی کہ جناب عمر کو یہ لقب کس نے دیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 677 اور ہیڈنگ ہے اول من سمى عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، کہ سب سے پہلے کس نے کہا عمر رضی اللہ کو امیر المؤمنین۔ تو یہاں پر ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے اول من سمى عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین المغیرہ ابن شعبہ۔ پھر اس کے بعد یہی ہے فقال المغیرہ، یعنی اصل داستان کیا ہے کہ جب جناب عمر خلیفہ بنے، جلس عمر رضی اللہ عنہ یوما فقال واللہ ما ندری ما نقول، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کہیں۔ ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو خلیفہ رسول تھے، تو اب انہیں کیا کہا جائے؟ قالوا الامیر، تو جناب عمر نے کہا کلہم امیر، تو سبھی امیر ہیں۔ فقال مغیرہ ابن شعبہ نحن المؤمنون وانت امیرنا، ہم مومن ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں۔ فانت امیر المؤمنین قال فانا امیر المؤمنین، تو جناب عمر کو بات اچھی لگی، انہوں نے کہا صحیح ہے، میں امیر المؤمنین ہوں۔ لیکن پھر ہم وہی بات کریں کہ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو دیا ہے تو وہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو دیا ہے۔ پھر اگلی حدیث میں ہے اول من حی عمر رضی اللہ عنہ بامیر المؤمنین المغیرہ ابن شعبہ، سب سے پہلے اگر کسی نے سلام کیا ہے یا وش کیا ہے جناب عمر کو امیر المؤمنین کہہ کے تو وہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ اب اگلے صفحے پر یعنی 678 پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ اب جو اگلی روایت ہے یہاں پر ذرا تفصیل سے گفتگو ہے۔ لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالوا ابی بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تشریف لے گئے تو جناب ابو بکر کو لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فلما مات ابو بکر رضی اللہ عنہ قالوا لعمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ کو ان جناب عمر کو کہا کہ خلیفہ رسول اللہ ہے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ ان ھذا لکثیر، یہ تو بہت لمبا جملہ ہو رہا ہے۔ فاذا مت انا فقام رجل مقامی قلتم خلیفۃ، اور اگر میں مرا تو پھر جو بعد میں آنے والا ہے تم اس کے لیے کہو گے کہ خلیفہ رسول اللہ۔
یہ مشورہ پھر بعد میں انہوں نے دیا، اور ظاہراً یہ مغیرہ کے بعد ہی دیا گیا، یعنی واضح روایت سے لگ رہا ہے کہ مغیرہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ کہو، بعد میں ان کو یہ اچھا لگا تو انہوں نے لوگوں سے بھی یہی کہا، انتم المؤمنون وانا امیرکم، تم مومن ہو اور میں تمہارا امین ہوں۔ فہو سمى نفسہ، یعنی جناب عمر نے اپنے لیے اس لقب کو منتخب فرمایا۔ اب آپ کے سامنے پیج نمبر 679 اور 678، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ مغیرہ نے آ کر جو ہے سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، اور پھر اگلی روایت میں السلام علیکہ یا ملک العرب، کہ ایک یہودی آیا، اہل کتاب آیا، اور اس نے ان کو جناب عمر کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ملک العرب، اے عرب کے بادشاہ، فقال عمر رضی اللہ عنہ وعلیکہ، تم پر بھی سلام ہو، اکذالک تجد فی خطابکم، آیا تمہاری کتاب میں یہی لکھا ہے، الیسا تجد نبیا ثم خلیفہ ثم امیر المؤمنین، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پہلے نبی آئیں گے، پھر خلیفہ یعنی خلیفۃ رسول یعنی جناب ابو بکر، اور ثم امیر المؤمنین، پھر امیر المؤمنین آئیں گے، ثم الملوک، اور اس کے بعد بادشاہ ہوں گے، قال بلا۔ اب جبکہ ایسا کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا تو یہاں پہ جناب عمر اپنے لیے اس لقب کو جب مغیرہ نے ان کو بتایا تو اپنے لیے پسند فرمایا۔ آپ کے سامنے کتاب ہے الفتوحات الربانیہ، اور جلد نمبر ہے 7 اور صفحہ نمبر ہے 85، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو پھر مغیرہ نے کہا کہ ہم مومن ہیں اور آپ امیر المؤمنین ہیں۔ اور اسی طریقے سے امر عاص کے لیے بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کیا جناب عمر کو امیر المؤمنین، کتاب الوافی بالوفیات، اور صفحہ نمبر ہے 462، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، فقال له المغیرہ بن شعبہ انت امیرنا ونحن المؤمنون فانت امیرنا، کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مؤمن ہیں، بس آپ جو ہیں امیر المؤمنین ہو گئے۔ وفیات الاعیان جلد نمبر 5، اور یہی والا موضوع ہے صفحہ نمبر 87 میں، قال المغیرہ نحن المؤمنون وانت امیرنا فانت امیر المؤمنین۔ الاستیاف فی معرفت الاصحاب میں بھی یہی والا موضوع ہے، واما القضیۃ التي ذکرت فی تسمیۃ عمر نفسہ امیر المؤمنین، وہ قصہ کہ جس میں جناب عمر نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہا، تو وہ یہی والا موضوع تھا کہ جب جناب ابو بکر کے بعد جناب ابو بکر نے حکومت سنبھالی تو لوگوں نے ان کو کہا کہ خلیفہ رسول، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت طویل جملہ ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے کہا انت امیرنا ونحن المؤمنون وانت امیر المؤمنین۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 24 میں اور صفحہ نمبر ہے 188، تو یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم یا امیر المؤمنین یا ولی المؤمنین و سید المؤمنین اور سید المسلمین، یہ وہ تمام القاب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیے تھے۔ بس یہ جو بعض دفعہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ جناب عمر کے لیے امیر المؤمنین کیوں نہیں استعمال کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین کو دیا تھا، اسی طریقے سے صدیق اکبر اور فاروق بھی لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو دیا تھا، اسی طرح سید المسلمین، ولی المؤمنین، امام المتقین، یہ تمام وہ القاب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو دیے تھے، اور ہم کسی دوسرے کے لیے ان القاب کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔